السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان سنی بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں اڑان نیوز۔ جیسا کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صفی اللہ عمر، جو کہ ملتان کے رہائشی اور وہ کرکٹ پر تجزیہ کرتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ جو ابھی ون ڈے سیریز ہوئی ہے پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ، اس کے بارے میں یہ ان کی کیا رہی ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ کیسی پاکستان نے پرفارمنس کی ہے۔ السلام علیکم صفی اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صفی اللہ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ جی صفی اللہ، جیسا کہ ابھی ون ڈے سیریز گزری ہے پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ، اس کے بارے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان نے کیسی پرفارمنس کی؟ جی میں کہوں گا کہ پاکستان کی اس بار تھوڑی اچھی پرفارمنس تھی۔ پیچھے ہم دیکھ لیں جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے اس سے تو 100 گنا اچھی تھی۔ میں کہوں گا بس ایک مجھے اس میں پاکستان کا لگا ڈاؤٹ، جو ان کو امپروو کرنا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، ان کا مڈل آرڈر۔ ان کا مڈل آرڈر انتہائی کوئی برا ہے۔ وہ آپ نے دیکھے تینوں میچز میں اس نے فلوپ دیا اپنی ٹیم کو۔ ایک بیٹسمین نہیں چلا مڈل آرڈر میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ لیکن بات کریں فخر زمان کی تو وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں انہوں نے ایک 193 سکور مارے تھے ایک لوزنگ کیس میں۔ پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا لیکن ہمیں دکھ نہیں ہوا کیونکہ فخر زمان کی اتنی اچھی اننگز تھی۔ آپ دیکھیں بابر نے اتنا اچھا پرفارم کیا، بابر نے پہلے میچ میں سینچری کی، اسی کی وجہ سے ہم یہ میچ جیتے ہیں، ورنہ پہلا ون ڈے ہم نہیں جیت سکتے تھے۔ اور لاسٹ ون ڈے میں بھی ایسا ہی دکھا کہ بابر نے 94 رن سکور کیا۔ عام طور پہ لگتا ہے کہ بابر زیادہ ہٹس نہیں کرتے، لیکن اس لاسٹ ون ڈے میں انہوں نے بہت اچھی ہٹنگ بھی کی تھی۔ جی جیسا کہ پاکستان ایشیا کی واحد ٹیم ہے جو ساؤتھ افریقہ میں جا کے انہی کو ہی اس نے ہرایا، 2 میچ ہرائے ہیں۔ تو آپ پاکستان کی ٹیم کے جو ویک پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ٹیم میں ویک پوائنٹ ہے؟ جی ایک تو بہت امپروومنٹ کہ انہوں نے پہلی ایشین ٹیم بن گئی اور دنیا کی دوسری ٹیم ساؤتھ افریقہ میں ہرانے والی، پہلی آسٹریلیا اور دوسری پاکستان۔ تو میں ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پاکستان پہلی ایشیا کی ٹیم بن گئی جو ساؤتھ افریقہ میں جا کے ان کو اس نے ہرایا ہے۔ جی اگر ہم پوری دنیا اس کے بارے میں بات کرتی ہے تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس کی ٹیم ایشیا اور دنیا کی دوسری ٹیم ہے ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں ہرانے والی اور ایشیا کی نمبر 1 پہلی ٹیم۔ اور میں آپ نے ویک پوائنٹ کا پوچھا، میں آپ کو ویک پوائنٹ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کا مڈل آرڈر سیٹ کرنا چاہیے۔ اور میں آپ ایک اور کہوں گا کہ شاہین اسٹوئر میں بہت گندے نظر آئے کیونکہ انہوں نے اپنی لینتھ پہ کام نہیں کیا۔ وہ شارٹ بال پہ شارٹ آگے گیند کر ہی نہیں رہے تھے۔ حارث رؤف نے اچھی بولنگ کی، انہوں نے اس اوڈی آئی سیریز میں اچھی بولنگ کی اور وکٹس بھی لی بہت زیادہ ان سیریز میں۔ اور فہیم اشرف نے بہت اچھی بولنگ کی اور حسنین تو بس پیس کر رہے تھے۔ شاہین اور حسنین کو تھوڑی اپنی بولنگ پہ امپروو اور کرنا چاہیے کیونکہ شاہین تو عام طور پہ اچھے بولر ہیں لیکن وہ لوگ کر ہی نہیں رہے تھے، ایک بال بھی میں نے نہیں دیکھی انہوں نے آگے کی ہو۔ تو آپ کو یہ جو سیریز ہے ون ڈے سیریز گزری ہے اس میں سب سے اچھی جو آپ کو پرفارمنس لگی ہماری پاکستان ٹیم کی، کس کی آپ کو سب سے اچھی لگی؟ بیٹنگ میں بھی بالنگ میں بھی، یہ بتائیں۔ ہمارا شہزادہ فخر زمان، اس نے 2 لگاتار میچز میں 100 کی، لیکن وہ لاسٹ میچ میں ڈیزرو کرتا تھا، سیکنڈ میچ میں وہ ڈیزرو کرتا تھا 200، لیکن ساؤتھ افریقہ کے وکٹ کیپر ڈکوک نے ان کو ایک فیک فیلڈنگ کے ذریعے آؤٹ کروا دیا۔ ہم پورے پاکستان یہ میچ دیکھ رہا تھا اور وہ بہت غصہ چڑھا سارے پاکستانیوں کو ڈکوک پہ۔ لیکن یہ ہے کہ فخر زمان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ بال کہاں پہ جا رہی ہے پورے گراؤنڈ۔ یہ بیٹسمین کی بھی غلطی ہے، ہم سارے ڈکوک کو کہہ رہے ہیں لیکن ڈکوک نے غلط کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا اس نے غلط نہیں کیا، لیکن
बैट्समैन को भी चाहिए कि वो आगे पीछे देखे। और मैं बॉलिंग का कह दूं, बॉलिंग में हारिस रऊफ और फहीम ने तो हमें बिल्कुल उदास नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इस बार। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जो अभी पाकिस्तान 2 मैच जीता है, सबसे बड़ा हाथ इसमें फखर जमान का है? हाँ जी, 2 बैट्समैन का ज्यादा फखर जमान मैं कहूंगा, क्योंकि उसने जो इनिंग्स खेली है ना, वो किसी के पास इतना दम नहीं है वो खेलने की। और सेकंड मैं कहूंगा बाबर आजम ऑल थ्रू बहुत अच्छे रहे हैं। जी, तो ये जो एक मैच हारा है, इसमें क्या पाकिस्तान की कोताही थी जिसकी वजह से ये हारा है? किसने सही परफॉर्मेंस नहीं की? मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, जिसकी वजह से वो मैच हारे हैं, वो भी इन्होंने जीत जाना था, क्योंकि सिर्फ 18 रन से हारे हैं। और उसमें 193 फखर जमान ने अकेले वो ले जा रहा था गेम, एक बैट्समैन भी नहीं खड़ा था उसके साथ, वो अकेला खड़ा हुआ था। बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, वो भी अच्छा खेल रहे थे। अगर वो उनके साथ खड़े होते उस टाइम, या कोई और बैट्समैन खड़ा होता, तो वो आराम से हमने वो मैच जीत जाना था। और हमारा मिडिल ऑर्डर किसी काम का नहीं है, सारे बारी बारी आउट हो जा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं। तो यही मैं कहूंगा, अपने मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा काम करें। जैसा कि नाज़रीन, जो वनडे सीरीज गुजरी है इसके वजह से जो सफीउल्लाह ने हमें राय दी, अपनी मालूमात, अपनी राय का जो इजहार किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको सफीउल्लाह उमर की बातें सुनकर अच्छा लगा होगा। इनकी राय आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सनी भाई और सफीउल्लाह उमर को इजाज़त दीजिए, और आइंदा भी हम आपसे जो क्रिकेट के हवाले से मैचेस होंगे उस पर तज़किया करते रहेंगे। सफीउल्लाह हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान और सफीउल्लाह उमर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उड़ान न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।